أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات پڑھے محمد والے عزیزان اکرامی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس پروردگار کے لیے، اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اور کمال یہ ہے کہ جہاں وہ خالق ہے وہیں وہ بندوں کے لیے رازق بھی ہے، جہاں وہ پیدا کرنے والا ہے وہیں وہ پالنے والا بھی ہے، جہاں وہ بنانے والا ہے وہیں وہ اپنی بنی ہوئی مخلوق کا خیال رکھنے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ جس نے پیدا کر کے اپنی مخلوق کو چھوڑ دیا ہے اور اب اس مخلوق کی طرف اس خالق کی کوئی توجہ نہیں ہے، نہیں، ہر لمحہ پروردگار اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، کیا کہا گیا ہے اسے کہا گیا ہے رب العالمین، وہ پالنے والا ہے، وہ پروردگار ہے۔ جب سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں سورہ ملک میں نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی یہ ملک اس کے ہاتھ میں بھی ہے اور وہ اس ملک پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہ پروردگار ایسا نہیں ہے کہ اس نے بنا کر اب چھوڑ دیا، اب اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ پروردگار ذرے ذرے پر اختیار رکھے ہوئے ہیں، ذرے ذرے پر اختیار رکھے ہوئے ہیں۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ستار العیوب بھی ہے۔ ستار العیوبی کی کوئی مثال پروردگار کے سامنے نہیں ملتی۔ جیسا خدا عیبوں کو چھپاتا ہے ویسا کوئی کسی کے عیب نہیں چھپا سکتا۔ مگر ہم نے کل اپنی گفتگو کو یہاں چھوڑا تھا کہ مولائے کائنات نے پہلے خطبے میں پروردگار کی حمد و ثنا کی ہے۔ ہم بھی اپنی مجلس کی شروعات، اپنے اس ذکر کی ابتدا مولا کے اسی خطبے سے کریں گے۔ کیا عظیم خطبہ ہے، ایک ایک لفظ علی کی کتاب کا معجزہ ہے، ایک ایک لفظ گواہی دے رہا ہے کہ جو الفاظ علی کی زبان سے نکلے، کائنات میں ایسے الفاظ کسی کی زبان سے نہیں نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ یہ تعریف میں نہیں کر رہا، یہ تعریف ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی انسان نہیں کر رہا، یہ تعریف علی کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہ اس کی تعریف
کرنے والے تھک جائیں گے مگر اس کی تعریف کا حق ادا نہ ہوگا. لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العابدون. اور شمار کرنے والے، گننے والے اس خدا کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. اگر گننے بیٹھیں کہ خدا نے کتنی نعمتوں کو پیدا کیا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر انسان خدا کی پیدا کی ہوئی اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتا. یہ خدا کی نعمتوں کی بات ہے. عزیزان گرامی، ہم تو خدا کی نعمتوں کو بعد میں سمجھے. ہم تو یہ کہیں گے یا علی، جہاں آپ کے فضائل کی انتہا یہ ہو، جہاں آپ کے فضائل میں رسول خدا کو فرمانا پڑے کہ اے علی، کوئی اگر تیرے فضائل لکھنا چاہے تو چاہے 7 سمندر سیاہی بن جائے، چاہے تمام درخت کاغذ بن جائیں اور تمام آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان تیری فضیلتوں کو لکھیں، تب بھی تیری فضیلت نہیں لکھ سکتے. تو جب ایک علی کا یہ کمال ہے تو خدا علی کا کیا کمال ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب علی کے بارے میں رسول یہ فرما رہے کہ علی تیری فضیلتوں کی کوئی انتہا نہیں، تو اگر علی کہیں لا یحصی نعماء العابدون، اس کی نعمتوں کو گننے والے اس کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. کتنی نعمتوں سے پروردگار عالم نے ہمیں نوازا ہے. یقیناً ہم غور کریں قرآن مجید کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. دین شناسی، اہل بیت. اہل بیت اور دین ہمارا موضوع ہے. یہ 4 روز جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کی آج دوسری گفتگو ہے. دین شناسی اور اہل بیت. ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین شناسی یعنی معرفت دین، یعنی معرفت خدا، یعنی معرفت رسول، یعنی معرفت امام، یعنی معرفت حجت خدا. یہ ہے دین شناسی. اور قرآن مجید کی آیت جس کو میں نے مسلسل سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے مومنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. مومنوں سے مراد وہی ہے کہ جس کا ایمان کامل ہو، جس کا ایمان مکمل ہو، جس کے ایمان میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہ پائی جاتی ہو. اور یقیناً اگر کہا جائے کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنو سے مراد علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے شیعہ ہیں، تو کوئی غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا ایمان کامل ہے. توحید پر بھی ایمان ہے، عدالت پر بھی ایمان ہے، نبوت پر بھی ایمان ہے، امامت پر بھی ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنو یعنی ہم سے خطاب ہے. اے مومنو، کیا کہہ رہا ہے خدا؟ ادخلوا فی السلم کافہ. جب دین میں داخل ہونا تو مکمل طور پہ داخل ہونا. جب دین میں داخل ہونا تو پورے طور پر داخل ہونا. یہ خدا کو پسند نہیں ہے کہ آدھا دین قبول کر لو اور آدھے دین کو چھوڑ دو. یہ خدا کو پسند نہیں ہے کہ دین میں جو تمہیں تمہارے مطلب کی بات دکھائی دے اس کو قبول کر لو اور جو تمہیں تمہارے مطلب کی نہ دکھائی دے اس کو کنار کر دیا جائے. نہیں، دین دین ہے. جہاں علی کی فضیلتوں کو بیان کرنا عبادت ہے، وہیں مصلی پہ جا کر نماز پڑھنا بھی عبادت ہے. کوئی اگر ایک عبادت کو کرتا رہے دوسری عبادت کو چھوڑ دے تو اس آیت پر اس نے عمل نہیں کیا. خدا یہی کہہ رہا ہے داخل ہو تو مکمل طور پر داخل ہو، اور اگر اسلام میں آنا ہے تو پورے طور پر آنا ہے. رسول خدا کی خدمت میں جو آئے تھے مشرکین مکہ اور درخواست لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ کیوں لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑے کی کیا بات ہے، فساد کی کیا بات ہے، ہم آپ میں سے ہیں آپ ہم میں سے ہیں، آئے ایک کمپرومائز کرتے ہیں. آئے ایک کمپرومائز کرتے ہیں. کیا کمپرومائز کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم اتنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم آپ کے خدا کی بھی پوجا کر لیں گے، ہم آپ کے خدا کی بھی عبادت کر لیں گے، بس شرط یہ ہے کہ کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں اور کچھ دن آپ مل کر ہمارے ساتھ ہمارے خدا کی عبادت کرو. گویا اگر آج کی زبان میں کہا جائے تو اتحاد کیجئے، متحد ہو جائیے. اتحاد
یعنی بہت سے لوگ اتحاد کی غلط تفسیر پیش کرتے ہیں، وہ یہی تفسیر پیش کرتے ہیں جو مشرکین مکہ نے کہا تھا، اتحاد کیجئے، کیا کیجئے؟ ہم آپ کے خداؤں کو مان لیں گے کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں۔ رسول نے کہا کہ کائنات میں میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے اگر کائنات، اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، تب بھی میں اس مذہب کے لیے جو زحمتیں اٹھا رہا ہوں اس سے اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹاؤں گا، ہرگز یہ کمپرومائز قبول نہیں کروں گا۔ یہاں رسول خدا کی زبان سے جملے نکلے، ادھر وحی الہی ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے رسول قل یا ایھا الکافرون، اے رسول کہہ دو ان کافروں سے، کیا کہلوا رہا ہے خدا؟ علماء لکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ بات ہوئی ہے، پروردگار مستقیم بات نہیں کہہ رہا کافروں سے، بلکہ کہہ رہا اے رسول تم کہو، اے میرے پروردگار وہی تیری ہے، خود مستقیم کہہ دے۔ تو پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے مقابلے میں دوسروں کو لے کے آئے، میں ان سے سیدھا بات کرنا پسند نہیں کرتا، میرے مقابلے میں دوسروں کو لے کے آئے۔ اب اگر کوئی خدا کے مقابلے میں جھوٹے خداؤں کو لے آئے تو خدا ان بندوں کو پسند نہیں کرتا، ان بندوں سے بات کرنا قبول نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی اس کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں، کوئی اس کے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں جھوٹوں کو سامنے لے آئے تو خدا کس طریقے سے ان سے راضی ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، کیا کہا پروردگار نے؟ کہہ دو میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ آخر میں نتیجہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ مطلب کیا ہے؟ تم اپنے دین پر باقی رہو، ہم اپنے دین پر باقی رہیں گے، تمہیں تمہارا دین بچا لے گا، ہمیں ہمارا دین بچا لے گا۔ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین بہتر ہے، ہمارے لیے ہمارا دین بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرنے کا انجام قیامت میں بھگتنا، اور ہم اپنے دین پر عمل کرنے کی جزا قیامت میں پائیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، جہاں قل یا ایھا الکافرون کے ذریعے سے خدا نے ان کو کہا ہے کہ دیکھو دین میں کمپرومائز نہ کرنا، وہاں دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے کہا ہے کہ دیکھو کمپرومائز نہ کرنا، اے مومنو تم بھی کمپرومائز نہ کرنا۔ خدا نے کافروں کے کمپرومائز کو قبول نہیں کیا، لہذا پروردگار کہہ رہا ہے مومنو ہرگز کمپرومائز نہ کرنا کہ دین کی کچھ باتوں کو لے لو، کچھ باتوں کو چھوڑ دو۔ دین حاصل کرنا ہے تو معرفت حاصل کرنا ضروری ہوگی، اور معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تم اہل بیت سے متصل نہ ہو جاؤ، اس وقت تک تم معرفت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں دیکھیں معرفت کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ معرفت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ دو چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے، دو چیزیں، بہت غور سے یہ بات سنیے گا، دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے تقوی، اور دوسری چیز ہے علم۔ یعنی انسان ان دو چیزوں کے ذریعے سے معرفت تک پہنچ سکتا ہے، تقوی کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے، علم کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے معیار بہت ہے، بزرگی کے معیار۔ دنیا میں بزرگی کے معیار کیا ہے؟ بزرگی کا پہلا معیار جو دنیا کی نظر میں ہے، سب سے زیادہ اگر لوگ کسی معیار کو مانتے ہیں تو وہ ہے دولت کا معیار۔ سب سے پہلا معیار بزرگی کا دولت کا معیار۔ سب سے زیادہ دولت مند جو آپ کے شہر میں نظر آئے وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بزرگ ہے، وہی سب سے عزت والا ہے۔ ارے یہ بہت بڑا انسان ہے، اس کی بہت عزت ہے، اس کا لوگ بہت احترام کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بہت دولت والا ہے۔ ارے آپ دیکھیں کہ مثلا شہر میں اس کے اتنے مکان ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اس کا اتنا بڑا بزنس ہے، اس کے ہاتھوں کے نیچے کئی ہزار ورکرز کام کرتے ہیں،
کروڑوں کا ٹرن اوور روزانہ کا اس کا بزنس ہے. یہ بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی ہے. عزیزان گرامی, جب انسان کسی کی بزرگی کو اس کی دولت کی وجہ سے دیکھنے لگے تو سمجھ لینا کہ اس کے پاس صحیح نظر موجود نہیں ہے, اس کے پاس بصیرت موجود نہیں ہے. تو یہ پہلا معیار ہے کہ جو ہم نے قائم کیا ہے کہ بزرگ کون ہوگا, کہ جو سب سے بڑا مالدار ہوگا. یہ معیار بہت پرانا معیار ہے, بہت پرانا معیار ہے, کیونکہ جو مالدار ہوگا وہی دولت والا ہوگا. جب یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی طالوت کے مطابق ذکر ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے, اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو مقرر کریں تاکہ ہم مقابلے پر جائیں دشمن کے, تو ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو چن لیا ہے. طالوت کو چن لیا ہے. کیوں چن لیا ہے؟ اب لوگوں نے اعتراض کیا وَلَمْ يُعْتَزْ عَدَمْ مِنَ الْمَالِ, اس کو کیوں ہمارا حاکم بنا دیا ہے, کیوں نہ بنائے, ارے کیوں نہ بنائے. تو لوگوں نے عرض کیا اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے, وہ تو بیچارہ غریب ہے. یعنی یہ معیار بڑا پرانا معیار ہے, مال کی وجہ سے لوگوں کو عزت دینا. دوسرا معیار منصب کی وجہ سے لوگوں کو عزت دینا, منصب کی وجہ سے سمجھنا کہ فلاں بہت بزرگ انسان ہے, فلاں بہت بڑا انسان ہے. کوئی اگر منسٹر بن گیا اس کی عزت آپ دیکھیے کیا ہو جائے گی, بھلے ہی اس کے پاس میں اس کے اخلاق اور اس کے کردار میں کچھ بھی نہ پایا جائے, لیکن منسٹر بن گیا. تو منصب یہ دوسرا معیار ہماری نظر میں ہے. تیسرا معیار جو ہماری نظر میں ہے وہ ہے حسب و نسب کے معیار, یعنی فلاں خاندان سے ہے, فلاں نسل سے ہے, لہذا بہت بزرگ ہے, بہت بڑا ہے. یہ فلاں نسل, یہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے معیار ہے. اسلام میں اگر بزرگی کے معیار ہے تو دو, تیسرا کوئی معیار نہیں. اسلام کی نگاہ سے اگر سمجھنا ہے بزرگ کون ہے, اسلام کی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھنا ہے کہ بزرگ کون ہے تو دیکھ لینا یہ دو معیار, پہلا تقوی, دوسرا علم. انسان کی نگاہ میں بزرگ وہ ہوتا ہے کہ جو مال والا ہو, خدا کی نگاہ میں بزرگ وہ ہوتا ہے کہ جو علم والا ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر, اللہم صلی اللہ. خدا کی نگاہ میں بزرگ ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہو, جو تقوی والا ہو, جو علم والا ہو. اب جس کے پاس میں تقوی نظر آئے وہ اصل بزرگ ہوگا, وہ بڑا انسان ہوگا, وہ عزت دار ہوگا. جس کے پاس علم نظر آئے وہ عزت دار انسان ہوگا. یہ معیار الہی معیار ہے, یہ معیار الہی معیار. عزیزان گرامی, مال ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی عزت نہیں ہے, علم کی عزت ہے. اسی لیے مولا کائنات جب مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک ہی سوال کو آ کر 10 لوگوں نے ایک ہی سوال کو پوچھا تو مولا کائنات نے 10 لوگوں کے ایک ہی سوال کا الگ الگ جواب دیا. یا علی ہمیں بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کیا کہا؟ العلم افضل من المال. پوچھنے والے نے پوچھا بے ای دلیل, دلیل کیا ہے مولا کہ علم مال سے افضل ہے؟ مولا نے فرمایا کیونکہ مال قارون کی, فرعون کی, شداد کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے. یہ مال شداد کی, قارون کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے. اسی لیے علم افضل ہے مال سے. انبیاء میراث میں علم چھوڑا کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا یہ شخص چلا گیا, پھر دوسرا شخص آیا, آنے کے بعد کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کہا علم افضل من المال. کہا بے یہ دلیل, دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ مال بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے اور علم بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے. انسان کے پاس اگر 10 کروڑ روپے ہی کیوں نہ ہو, اگر بانٹنے پہ آئے تو کچھ دن میں ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ علم کا معجزہ ہے, جتنا علم بانٹتا رہے گا اتنا صاحب علم میں علم اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر, صلی اللہ علیہ وسلم. 2 سوال ہوئے, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. باقی تیسرا شخص آیا, چوتھا شخص آیا, یہاں تک کہ 10 لوگ آئے اور اسی سوال کو پوچھا.
آخر میں جب 10 کے 10 جواب لے کے چلے گئے تو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت تک مجھ سے یہی سوال کیا جاتا تو میں اس سوال کا جواب قیامت تک الگ الگ طریقوں سے دیتا رہتا۔ یہ علم کی فضیلت ہے عزیزان گرامی، علم کے بغیر معرفت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے آج علماء ہمارا سلام ہو ان کی پیروں کی جوتیوں پر۔ یہ علماء حقیقی طور پر وارث انبیاء ہیں، یہ مراجع، یہ آیت اللہ العظام۔ یہ اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کی زندگی میں علم کے ذریعے سے نور نظر آتا ہے۔ یہ اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں علماء، علی کے در کی خدمت کرتے ہیں یہ علماء کہ یہ وہاں سے علم کو کسب کرتے ہیں اور مومنین تک علم کو منتقل کرتے ہیں۔ اسی کا نام تو تقلید ہے۔ اسی لیے ہم تقلید کرتے ہیں کہ ہم علم کے اس منزل پر نہیں پہنچے، لہٰذا جو پہنچ چکے ہیں ہم ان کی پیروی کریں گے، ہم ان کے مقلد بنیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے، وہ ہمیں راستہ دکھائیں گے، وہ ہماری رہبری کریں گے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے اگر علماء کی رہبری کو قبول کیا تو ہم نے امام کی رہبری کے انکار کر دیا۔ نہیں، علماء کی رہبری اپنا ایک الگ معیار رکھتی ہے، امام کی رہبری اپنا ایک الگ معیار رکھتی ہے۔ دیکھو، تمہیں اگر خدا تک پہنچنا ہے تو رسول تک پہنچنا پڑے گا، رسول تک پہنچنا ہے تو علی تک پہنچنا پڑے گا، علی تک پہنچنا ہے تو قمبر تک پہنچنا پڑے گا۔ جو قمبر تک نہ پہنچ سکے وہ خدا تک کیسے پہنچے گا؟ یہ ضروری ہے، رہبری بڑی ضروری ہے کہ جو آج کے مراجع وقت کو نہ پہچان سکے وہ امام زمانہ کو کیا پہچانے گا؟ ہم آسانی سے انگلی اٹھا دیتے ہیں عزیزان گرامی۔ یہ علماء بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ یہ علم ہے یہ جس کے ذریعے سے ہمیں دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بڑا عظیم خزانہ ہے یہ۔ اور یہ علم ہے کہ جو انسان کو مرنے نہیں دیتا، یہ انسان کو مٹنے نہیں دیتا، یہ انسان کو نابود ہونے نہیں دیتا، یہ انسان کو فنا ہونے نہیں دیتا۔ یہ علم ہے کہ جو انسان کو باقی رکھتا ہے۔ جاہل انسان سانس لیتے ہوئے بھی اس زمین پر زندہ لاش کی طرح ہے، اور عالم انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی اس دنیا میں اس کا وجود زندہ رہتا ہے اور اس کا تابناک نور زمانے کو چمکاتا رہتا ہے۔ عالم کی یہ عظمت ہے عزیزان گرامی، یہ عظمت عالم کو اس کے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ یہاں اس عظمت کو دیکھیں، اس کے نور کو دیکھیں، اس کی فضیلت کو دیکھیں کہ 540 یا 550 ہجری میں 550 ہجری میں آیت اللہ قطب الدین راوندی کو حرم معصومہ قم میں دفنایا جاتا ہے۔ وہ آیت اللہ عظیم مرجع وقت تھے، 6 ہجری کی بات ہے۔ حرم معصومہ قم میں دفنایا جاتا ہے، اور 1400 سال بعد جب حرم معصومہ قم کے رینوویشن کا کام ہوتا ہے، اس کی توسیع کا کام ہوتا ہے، اور یہ کھدائی چالو ہوتی ہے، اور کھدائی وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں آیت اللہ قطب الدین راوندی کی قبر تھی، تو ان کی قبر شگافتہ ہوتی ہے۔ اور یہ مراشی نجفی، آیت اللہ مراشی نجفی بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین نے جب اس قبر کے اندر جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ قطب الدین راوندی علی اللہ مقامہ کا جسم ویسا ہی تھا کہ جیسے ابھی دفن کیا گیا ہے۔ یہ علم انسان کو فنا ہونے نہیں دیتا۔ مراشی نجفی صاحب کے ذریعے سے اس قبر کے نشان کو باقی رکھا گیا۔ آج بھی حرم معصومہ قم میں جب آپ صحن رضا میں جائیں گے تو صحن رضا میں گیٹ نمبر 6 کے سامنے ایک نمایاں بلند قبر موجود ہے، وہ اسی عالم بزرگوار کی ہے۔ عزیزان گرامی، علم مرنے نہیں دیتا، یہ علم ہے کہ جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مر چکے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گلا کاٹ دیا، ہم نے سر و تن میں جدائی کر دی، مگر یہ علم کا کمال ہوتا ہے کہ کٹا ہوا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوتا ہے، مگر آواز آتی ہے ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کٹا ہوا سر بلند ہے نوک نیزہ پر، مگر قرآن کی آواز، تلاوت کی آواز،
خدا کی حمد و ثنا کی آواز، یہ کیا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مرے نہیں ہیں، یہ نابود نہیں ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو خدا کے دین پہ نچھاور کیا ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو خدا کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، کٹا ہوا سر تھا، یہ کٹا ہوا سر تھا جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک راستوں میں اپنے فضائل کا کلمہ لوگوں سے پڑھواتا رہا۔ کٹے ہوا سر تھا۔ عزیزان گرامی، لوگ سوچ رہے تھے حسین شہید ہو گئے، حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، اب حسین سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر عزیزان گرامی، جب کوفے کے دروازے پہ زینب کو کھڑا کیا گیا، زینب نے پوچھا، ارے یہ تو بتاؤ ہمیں کھڑا کیوں کیا گیا ہے؟ ظالموں نے کہا کوفے کے بازار کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے۔ کیا کوفہ؟ کون سا شہر کوفہ جس کی مسجد میں بیٹھ کر زینب یہاں کی خواتین کو قرآن کا درس دیا کرتی تھی، احکام بیان کیا کرتی تھی؟ وہی کوفہ کہ جہاں زینب شہزادی کہلاتی تھی، وہی کوفہ کہ جہاں زینب کا بڑا احترام تھا۔ جب زینب نے سنا بازار کو سجایا جا رہا ہے، کوفے کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے، زینب دروازے پہ رک گئی۔ اے ظالموں، خدا کی قسم علی کی بیٹی کوفے میں داخل نہیں ہوگی، علی کی بیٹی کوفے میں نہیں جائے گی۔ میرا دل کہتا ہے بی بی، میری نظر میں ایک اور منظر ہے۔ جب امام حسن جناب زینب و ام کلثوم کو لے کے مدینے سے کوفے کی طرف روانہ تھے، مدینے سے کوفے چلے تھے، جب کوفے پہنچنے والے تھے تو مولا علی علیہ السلام کو ایک پیغام بھیجا، اے بابا جان، ہم کوفے پہنچنے والے ہیں، یہ بتائیے کیا حکم ہے، ہم شہر میں داخل ہو جائیں یا رات کا انتظار کریں؟ مولا علی نے پیام بھیجایا، اے حسن، ارے تمہارے ساتھ زینب و ام کلثوم موجود ہے، دن کے اجالے میں کوفے میں داخل نہ ہونا، رات کا انتظار کرو۔ مگر آج یہی زینب ہے، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے، ظالم کہہ رہا ہے کوفے کے بازار میں داخل کیا جائے۔ زینب نے کہا بیویو ذرا میرے نزدیک تو آؤ، میرے نزدیک تو آؤ۔ بیویوں نے پوچھا زینب کیا ہوا؟ کہا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوفے کے بازار میں بیریدہ داخل کرے، میں علی کی بیٹی ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں گی بد دعا کے لیے، ابھی یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ زینب نے کہا اے بیویوں میں بد دعا کروں گی، آپ آمین کہنا، میں بد دعا کروں گی، آپ آمین کہنا۔ زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک مرتبہ سید سجاد نے پیچھے سے اشارہ کیا، اے بیٹا سجاد کیا ہوا؟ پھوپھی امنا، ارے ذرا میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کو تو دیکھنا۔ اب جو زینب نے دیکھا، ارے کٹے ہوئے سر سے ارے آنسو بہ رہے تھے۔ بہن نے کہا بھیا، ارے رونے کا کیا سبب ہے میرے بھیا؟ حسین نے کہا زینب، ارے کوفے کے بازار میں چلی جاؤ، خدا کی یہی مرضی ہے۔ کہا بھیا ذرا دیکھو تو میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اے بھیا، ارے تیری بہن پہ مخنو چادر۔ کہا بہنا میں انتظام کرتا ہوں۔ اب کٹے ہوئے سر سے آواز آئی تلاوت قرآن کی۔ لوگوں نے حیران ہو کے دیکھا، ارے دیکھو کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے، دیکھو کٹا ہوا سر۔ سارے کوفے کے لوگ کٹے ہوئے سر کو دیکھنے لگے۔ زینب جلدی جلدی تیز قدموں سے بازار سے گزر گئی۔ ارے پیچھے مڑ کے زینب نے کہا ہوگا اے میرے بھیا تیرا شکریہ، ارے تو نے اس عالم میں بھی بہن کے پردے کی حفاظت کی ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔